السلام علیکم عزیز طلباء، امید ہے مزاج بخیر ہوں گے۔ بروک فیلڈ آن لائن کلاسز میں خوش آمدید۔ آج ہم اپنا کل والا لیکچر جو ہے اس کو کنٹینیو کریں گے۔ سبق ہم پڑھ رہے تھے، دوسرا سبق تھا تشکیل پاکستان، اس کی کچھ پڑھائی جو ہے ہم کر چکے تھے۔ جی تو سیکنڈ پیراگراف سے ہم یہاں سے شروع کریں گے۔ تو بیٹا یہ پیراگراف امتحانی نقطہ نظر سے انتہائی اہم ہے، امتحانات میں آ چکا ہے اور انتہائی گہرائی بھی ہے اس پیراگراف کے اندر۔ پیراگراف کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے آ کر اسلامی و مغربی علوم کے غائر مطالعے کے بعد، غائر کا مطلب ہے گہرے مطالعے کے بعد، اپنا خاص اسلامی فلسفہ قوم کے سامنے پیش کیا، جس کا مقصد کامل ترین یعنی مکمل انسان کی انفرادی و اجتماعی نشو و نما ہے۔ اقبال کا خیال ہے کہ انسان اطاعت، ضبط نفس اور نیابت الہی کے 3 منزلیں طے کرتا ہوا خودی کی انتہا بلندی پر پہنچ سکتا ہے۔ تو یہ جو 3 چیزیں آئیں، اطاعت، ضبط نفس اور نیابت الہی، یہ اقبال کے فلسفہ خودی جو ہے اس کا اساس ہے، اس کی بنیاد ہے۔ تو اس ارتقاء میں اسے مذہب کی رہنمائی درکار ہے۔ اقبال نے 4 چیزوں پر زور دیا۔ اول توحید، جس پر پورا ایمان عملاً انسان کو خوف اور مایوسی سے آزاد کر دیتا ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ پر ہم یقین رکھتے ہیں، ہر چیز کا اختیار اس کو دیتے ہیں، تو پھر ہمیں نہ تو کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی مایوسی۔ نیز توحید الہی توحید انسانی میں پرتفگن ہوتی ہے۔ پرتفگن کا مطلب ہے اثر انداز ہونا۔ دوم، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور ان کی مکمل تقلید یعنی عقیدہ ختم نبوت۔ سوم، قرآن کا مطالعہ اور اس کے تعلیمات کی پیروی۔ چہارم، رجائیت، ساتھ ہی اس کا معنی بھی دے دیا یعنی مایوسی اور غم پسندی کو ترک کر کے امید، ہمت اور جرات کی راہ اختیار کرنا۔ اقبال نے سچے مسلمان کی تعریف یوں کی: ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، ہر لمحہ ہے مومن کی ایک نیا انداز اور نیا رتبہ، گفتار میں، باتوں میں، کردار میں، عمل میں اللہ کی برہان، برہان کا مطلب ہے دلیل۔ قہاری، شدید غصے والا، عذاب دینے والا۔ غفاری، غفور، معاف کرنے والا۔ قدوسی، یعنی تمام عیبوں سے پاک۔ جبروت، جاہ و جلال والا۔ یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، جگر لالا، لالا کا پھول، یعنی وہ شبنم جو لالا کے پھول میں ٹھنڈک کا باعث بن جائے۔ دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان، اور وہ طوفان جو دریاؤں کو دہلا دے۔ اب یہاں پر ایک چیز دیکھیں، شبنم بھی پانی ہے اور تو دریاؤں میں جو پانی ہے طوفان کی صورت اختیار کرتا ہے وہ بھی پانی ہے، ایک ہی چیز ہے۔ ایک جگہ پر خوبصورتی، نرم اور اس کا جس کو کہتے ہیں ٹھنڈک کا باعث بنتا ہے، اور دوسری جگہ پر یہ تباہی اور بربادی کا باعث بن جاتا ہے۔ تو ایک مسلمان کا کردار بھی یہی ہونا چاہیے کہ جہاں پر اس کے اپنے ہوں تو ان کے لیے سایہ اور ٹھنڈک کی طرح ہو، اور جہاں پر دشمن ہو تو انہیں جلا کر راکھ کر ڈالے۔ یہ اشعار اقبال کی نظم مرد مسلمان سے لیے گئے ہیں۔ جی اب گفتگو کریں گے اقبال کے فلسفہ خودی کے اوپر، جس کا ذکر ان اشعار میں اور اس سے اوپر والے پیراگراف میں آیا۔ دیکھیں گے بیٹا، آپ اپنی اسکرین پر دیکھیں گے، علامہ محمد اقبال کا پیغام یا فلسفہ حیات کیا ہے؟ اگر چاہیں تو اس کے جواب میں صرف ایک لفظ خودی کہہ سکتے ہیں۔ لفظ خودی سے مراد اپنی انا نہیں ہے، اس لیے کہ یہی ان کی فکر و نظر کے جملہ مباحث کا محور ہے، اور انہوں نے اپنے پیغام یا فلسفہ حیات کو اسی نام سے موسوم کیا ہے، یہی نام دیا ہے۔ اس محور تک اقبال کی رسائی ذات اور کائنات کے بارے میں بعض سوالوں کے جوابات کی تلاش میں ہوئی۔ انسان کیا ہے؟ کائنات اور اس کی اصلیت کیا ہے یا اس کا اصل کیا ہے؟ یہ فی الواقع کوئی وجود رکھتی ہے یا محض فریب نظر ہے؟ اگر فریب نظر ہے تو اس کے پس پردہ کیا ہے؟ اس طرح کے اور جانے کتنے سوالات ہیں جن کے جواب کی جستجو میں انسان شروع سے سرگردہ رہا۔ اسی طرح کے سوالات جن سے انسان کے وجود کا اثبات ہوتا ہے۔ اردو شاعری میں اقبال سے پہلے غالب نے بھی بہت سے سوالات اٹھائے۔ غالب کا یہ شعر ہے: جبکہ تجھ بن نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ اے خدا کیا ہے؟ سبزہ و گل کہاں سے آئے؟ ابر کیا چیز ہے؟ ہوا کیا ہے؟ اقبال نے ان سوالوں کے جواب میں دلائل اور برہان سے کام لیا، یعنی دلیلوں سے اور ثبوتوں سے
کام لیا اور ایک مستقل فلسفہ حیات میں اسے ڈھال دیا۔ خودی کا لفظ جو ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے جو لغوی اعتبار سے درجہ المانی رکھتا ہے۔ اس میں انانیت یعنی انا ہے، خود پرستی ہے، خود مختاری ہے، خود سری ہے، خود غرضی ہے، غرور ہے، تکبر ہے۔ خودی کا لفظ اقبال کے پیغام یا فلسفہ حیات میں تکبر اور غرور یا اردو فارسی کے مروجہ معنوں میں استعمال نہیں ہوا، یعنی خودی کا لفظ جو ہے وہ انا پرستی یا خود مختاری کے معنوں میں استعمال نہیں ہوا۔ خودی اقبال کے نزدیک نام ہے، احساس کا، غیرت مندی کا، جذبہ خودداری کا، اپنی ذات و صفات کا پاس و احساس کا، اپنی اناگ و جراحت و شکست سے محفوظ رکھنے کا، حرکت و توانائی کو ضامن سمجھنے کا، مظاہرات فطرت سے برسرے پیکار رہنے کا اور دوسروں کا سہارا تلاش کرنے کی بجائے اپنی دنیا آپ پیدا کرنے کا۔ یوں سمجھ لیجئے بیٹا کہ اقبال کے نقطہ نظر سے خودی زندگی کا آغاز، وسط، انجام سبھی کچھ ہے۔ فرد ہو یا ملت کی ترقی، تنزل یعنی زوال، خودی کی ترقی زوال پر منحصر ہے۔ اب اسی طرح دیکھیں لا الہ الا اللہ کا اصل راز خودی ہے۔ توحید خودی کی تلوار کو آبدار بناتی ہے اور خودی توحید کی محافظ ہے۔ اقبالی کا شعر ہے، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ کہیں یہ بتایا کہ انسان کی ساری کامیابیوں کا انحصار خودی کی پرورش اور تربیت پر ہے۔ قوت اور تربیت یافتہ خودی ہی کی بدولت انسان نے حق و باطل کی جنگ میں فتح پائی۔ خودی زندہ و پائندہ ہو تو فقر میں شہنشاہی کی شان پیدا ہو جاتی ہے اور کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے تصرف میں، اس کے اختیار میں آ جاتا ہے۔ خودی سے تعمیری کام لینے کے لیے اس کی تربیت ضروری ہے۔ بے قید و بے ترتیب خودی کی مثال شیطان کی مانند ہے۔ اقبال بھی گوئٹے کی طرح اسے تخلیق کی عظیم الشان قوت سمجھتے ہیں جو صراط مستقیم سے بھٹک گئی ہے۔ خودی کے منازل کے علاوہ تربیت خودی کے مراحل انتہائی اہم ہیں۔ یہ مراحل 3 ہیں بیٹا، یہ وہی مراحل ہیں جن کا ذکر ہم نے پیراگراف میں پڑھا۔ سب سے پہلا اطاعت الہی۔ اقبال کے نزدیک خودی کا پہلا درجہ اطاعت ہے کہ اللہ کے قانون حیات کی پابندی کریں، یعنی جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات پر پابندی کرنے کا کہا اس کے احکامات پر اسی طرح سے عمل پیرا ہوں۔ دوسرا ہے ضبط نفس، یعنی انسان اپنے نفس کو قابو میں لائے۔ انسان کا نفس ہی ہے جو اس کو بہکاتا ہے، تو پہلا اللہ کی اطاعت کریں، دوسرا آپ اپنے نفس کو اپنے اختیار میں، اپنے قابو میں رکھیں، تیسرا ہے نیابت الہی۔ نیابت کہتے ہیں نائب کو، اسسٹنٹ کو۔ ان دونوں مدارس سے گزرنے کے بعد، یعنی جو اطاعت پر پورا اترتا ہے، اپنے ضبط نفس پر قابو پا لیتا ہے، انسان اس درجے پر فائز ہو جائے گا، یعنی وہ نیابت الہی کے درجے پر فائز ہو جائے گا۔ یہ نیابت الہی کا درجہ کون سا ہے؟ وہی درجہ ہے جو اولیاء کرام کو یا صوفیاء اللہ کو ملا ہوا ہے، جسے انسانیت کا اوج کمال سمجھنا چاہیے۔ یہ نیابت الہی کا درجہ ارتقاء خودی کا بلند ترین نصب العین ہے۔ جی اسے اگلا شعر دیکھیں گے بیٹا ریڈنگ میں۔ چلنے والے نکل گئے ہیں جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں۔ یہ شعر اقبال کی نظم چاند اور تارے سے لیا گیا ہے، یعنی جو تو زمانے کے ساتھ آگے بڑھے وہ تو بڑھتے گئے، لیکن جو رک گئے، جو ٹھہر گئے، تو زمانہ انہیں رونتا ہوا آگے چلا گیا۔ اپنے رہنماؤں کی پکار سن کر مسلمان قوم ترقی کی راہ پر کچھ تو چلنے لگی، لیکن جا بجا ٹھوکریں کھاتے ہوئے۔ معاشی حیثیت سے وہ اپنے ہمسایوں سے کہیں پیچھے رہی، تعلیمی حیثیت سے وہ ضرور کچھ بڑھی، لیکن پھر بھی پسماندہ رہی۔ البتہ اپنی قومی زبان و ادب کو اس نے باوجود اپنے انحطاط کے زوال کے خوب چمکایا۔ اردو علم و ادب اور صحافت کو ترقی ہوئی اور ملک میں جا بجا اردو کی علمی اور ادبی انجمنیں پھیل گئیں۔ علی گڑھ کالج 1920 میں یونیورسٹی کے درجے تک پہنچ گیا، اور من جملہ ان باتوں کے علاوہ حیدرآباد دکن کی دوسری ترقیات کے وہاں جامعہ عثمانیہ کا شاندار ادارہ قائم ہوا۔ متمدن یعنی متوازن زندگی کے اکثر شعبوں میں مسلمان دوسروں سے پیچھے ضرور تھے، لیکن یہ بات اب ان پر اور دوسروں پر واضح ہو گئی کہ جب بھی اور جہاں بھی وہ بڑھنے کی کوشش کریں وہ دوسروں سے ہٹیے نہیں رہتے، پیچھے نہیں رہتے۔ البتہ باوجود ان سب ترقیوں کے یہ امر، یہ بات ازہر من الشمس تھا،
یعنی سورج کی طرح واضح اور روشن تھی. یہ بات بہت واضح تھی کہ جب تک قوم سیاسی حیثیت سے مضبوط و متحد نہ ہوگی، اس کی ساری روایات، اس کی ساری کوششیں اکارج جائیں گی، ضائع ہو جائیں گی، اور اس کے سارے ارادے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے. مسلمانہ نے ہند کی جدید سیاسی زندگی کی داستان یہ ہے کہ انڈین نیشنل کانگریس کے قیام کے بعد گو سر سید نے علی گڑھ میں مسلمانوں کے سیاسی حقوق کے تحفظ کے لیے قدم اٹھایا، لیکن بالعموم ان کی قومی سیاست یہی تھی کہ مسلمان ملکی سیاست سے الگ تھلگ رہیں اور پہلے مغربی علوم کے حصول سے اپنی قوم کی حالت کو درست اور مضبوط کر لیں. بیٹا جب ہم کسی کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کے برابر آنا چاہیے. انگریز ایک ترقی یافتہ پڑھی لکھی قوم تھی اور مسلمانان ہند جو ہیں وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، وہی روایتی تعلیم حاصل کر رہے تھے. تو سر سید کا یہ کہنا تھا کہ پہلے ہم علوم حاصل کر کے ان کے مقابلے پر آئیں، پھر ہم ان کا مقابلہ کریں. مگر 20ویں صدی کے شروع سے ایشیا اور اس کے ساتھ ہندوستان میں صورتحال دگرگوں ہونے لگی، یعنی خراب ہونے لگی. جاپان کی فتح سے ہندوؤں میں جذبہ قومیت ابھرا. انہوں نے تقسیم بنگال کے خلاف 1905 میں ایک زبردست تحریک شروع کر دی. اس کے علاوہ اردو ہندی جھگڑے کے سلسلے میں یو پی کی حکومت نے علی گڑھ کے تعلیمی ادارے کو اس نیم سیاسی مسئلے میں دخل دینے سے حکماً روک دیا. یہ نیکسٹ چیپٹر کے اندر نواب محسن الملک کے اندر بھی ہم اس واقعے کو پڑھیں گے، اس کی تفصیل ہم وہاں پر لکھیں گے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے اور بھی ضروری ہو گیا کہ وہ اپنے تمدن اور سیاسی حقوق کی حفاظت کے لیے ایک سیاسی جماعت کی بنیاد رکھیں. یوں دسمبر 1906 میں 1906 میں مسلم لیگ قائم ہوئی اور 1909 کی اصلاحات میں مسلمانوں نے جداگانہ انتخاب کا اہم حق حاصل کیا. پھر تقسیم بنگال کی تنسیخ 1911 اور جنگ بلکان اور طرابلس 1912 سے جب مسلمانوں کو یقین ہو گیا کہ ان کے قومی اور بین الاقوامی حقوق حکومت برطانیہ کے ہاتھوں میں محفوظ نہیں رہ سکتے، تو انہوں نے ہندوستان کے لیے سیلف گورنمنٹ یعنی خود مختار حکومت کا مطالبہ کیا. 1913 اور کانگریس 1913 اور کانگریس کی طرف تعاون کا ہاتھ بڑھایا. جنگ عظیم اول نے ہندوستانیوں کے دل میں حرکت پیدا کی. کانگریس اور لیگ میں میثاق لکھنؤ کا مشہور معاہدہ ہوا، جس کی وجہ سے برطانیہ 20 اگست 1917 کو یہ اعلان کرنے پر مجبور ہو گیا کہ ہندوستان کو بتدریج آہستہ آہستہ خود اختیاری حکومت دی جائے. لیکن جنگ کا ختم ہونا تھا کہ برطانوی حکومت نے ہندوستان سے طوطے کی طرح آنکھیں پھیر لیں. طوطے کی طرح آنکھیں پھیرنا مطلب بے وفائی کر لینا، اور ظالمانہ قوانین کی ٹھان لی 1919. اور ادھر یورپ میں ترکی کے حصے بکھرے کرنے کی سازش کی. اس پر گاندھی نے علی برادران کی مدد سے عدم تعاون کی زبردست تحریک شروع کی 1920. لیکن اس تحریک کا ختم ہونا تھا. دوسرے ہندو لیڈروں نے شدی اور سنگٹن کی اشتعال انگیز یعنی غصہ دلا دینے والی کاروائیوں سے ہندو مسلم تعلقات کو قطعاً خراب کر دیا. اس زمانے میں مسلمان لیڈر غفلت کی نیند سوئے رہے، لیکن سائمن کمیشن کی آمد اور نہرو رپورٹ کی مسلم کش مسلمانوں کو ختم کر دینے والی تجاویز پر وہ اپنے خواب سے چونکے. 1928 اور آل انڈیا مسلم لیگ کانفرنس میں جمع ہو کر انہوں نے ایک متحدہ سیاسی مطالبہ جو مسٹر جناح کے 14 نکات سے مطابقت رکھتا تھا دنیا کے سامنے پیش کیا 1929. ادھر کانگریس نے گاندھی کی قیادت میں مکمل آزادی کا اعلان کر کے سول نافرمانی کی تحریک شروع کر دی 1930. اس دوران لندن میں گول میز کانفرنس کا انعقاد ہوا. یہ 3 کانفرنسیں ہوئی تھی، تعارف میں ہم لکھ چکے. 1930 سے 1932 تک، 1930 سے 1932 تک برطانوی حکومت نے اپنا فرقہ وارانہ فیصلہ سنایا، لیکن ہندو لیڈروں کی حق درمی کے باعث ہندوؤں اور مسلمانوں میں کوئی سمجھوتا نہ ہو سکا. عزیز طلباء، آج کے لیے اتنا ہی. بقیہ سبق ہم اپنے اگلے لیکچر میں پڑھیں گے. خدا حافظ.